بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء مصابيح في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر عالی قدر، ہم سب کے بزرگ اور مخدوم حضرت حافظ محمد اسحاق وستانوی صاحب زید مجدہم، اس عظیم جامعہ کے ناظم و شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فاروق وستانوی صاحب حفظہ اللہ، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام، فارغین جامعہ، حاضرین مجلس، جامعہ عمر ابن خطاب کے اس 25 سالہ تعلیمی جشن میں اور اس مبارک اجتماع میں میری حاضری خود میرے لیے سعادت، مسرت اور فرحت و انبساط کا ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام، حفاظ اعظام، خدام دین کا جمع ہونا اور اس ارادے کے ساتھ جمع ہونا کہ وہ خدمت کی نئی جہتوں کو سیکھیں گے، اپنے کاموں میں مزید وسعت اور تقویت پیدا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ملک کے موجودہ حالات کے مطابق ملت اسلامیہ کی مخلصانہ اور ہمت و حکمت پر مبنی رہنمائی کا فریضہ اللہ کی توفیق سے انجام دیں گے۔ ان ارادوں اور عزائم کے ساتھ یہ اجتماع بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو، حضرات اساتذہ کرام کی محنت کو اور آپ سب کی تمام دینی، ملی، سماجی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ یہ مجمع علماء اور طلباء کا ہے، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد طعام و قیلولے کو فرض و واجب کے درجے میں تصور کرتے ہیں، اور وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ لمبی گفتگو کی تو آپ سب کی اجتماعی بد دعاؤں کا حقدار بنوں گا۔ بیماری میں انسان ویسے ہی زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور مجھے ابھی ملک الموت سے ملاقات کا کوئی اشتیاق نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بات مجھے زیادہ تفصیل سے عرض کرنی تھی، اب میں اس گفتگو کو اشارات
اور تفصیل سے بچاتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ مجھے یہ احساس بھی ہے کہ آپ حضرات دور اور نزدیک سے وقت کو فارغ کر کے صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے آئے ہیں، تو اس اجلاس سے ایک جامع رہنمائی لے کر جائیں۔ آپ آئے ہیں تو اپنے دامن کو ہدایتوں اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں بہترین رہنمائی کے قیمتی موتیوں سے لبریز کر کے جائیں۔ اس لیے میں اپنے دل کی بات اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ اپنی مادر علمی کے بلاوے پر آئے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کرام کی محبت میں آئے ہیں۔ اس جامعہ سے آپ حضرات کی بہت ہی قیمتی یادیں وابستہ ہیں، یہاں آپ کے شب و روز گزرے ہیں، طالب علمی کا قیمتی زمانہ آپ نے یہاں بتایا ہے، تعمیر و تشکیل کے مرحلے آپ کے یہیں گزرے ہیں۔ آپ چاہے کتنے ہی اچھے خطیب، کتنے ہی اچھے واعظ، کتنے ہی کامیاب مدرس، کتنے ہی مشہور ناظم و محتمم، کیسے ہی بڑے ادارے کے ذمہ دار کیوں نہ ہوں، اس جامعہ میں آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو وہی بچہ تصور کریں گے جو کبھی اس جامعہ میں اپنی طالب علمی کا زمانہ گزار رہا تھا۔ اساتذہ کرام کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو تراش خراش کر اپنی محنتیں آپ پر نچھاور کر کے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ دین کی، قرآن پاک کی، ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دے سکیں۔ یہ جو حضرات اساتذہ یہاں جلوہ افروز ہیں، یہ آپ سب کو دیکھ کر دل ہی دل میں اسی طرح خوش ہو رہے ہوں گے جس طرح ایک کسان اپنی لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اسی طرح مسرت کے جذبات ابھر رہے ہوں گے جس طرح ایک انسان مدتوں اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد جب اپنی محنت کا نتیجہ دیکھتا ہے تو اس کا دل خوشی اور مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آج یہ اساتذہ یہ کہنے کے بجا طور پر حقدار ہیں کہ ہم نے شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا، ہم نے شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ جو دین اور ملت کی خدمت کا گلستان آباد ہے، اسے پانی سے نہیں سینچا گیا ہے، اساتذہ نے اپنے خون جگر سے اس کو سینچا ہے۔ ایک طالب علم کو عالم بنانے کے لیے، ایک بچے کو ملت کا خادم بنانے کے لیے، ایک طفل بے شعور کو الف با تا کی پہچان سے لے کر بخاری شریف کی آخری حدیث تک پڑھانے تک کتنے مرحلے گزرتے ہیں، قطرے پر گوہر ہونے تک بہت ساری منزلیں گزرتی ہیں، تب کہیں جا کر ذرہ آفتاب بنتا ہے اور قطرہ گوہر بنتا ہے۔ یہ جو موتی اور لال و گوہر بکھرے ہوئے ہیں، یہ آسمان سے نہیں گرے ہیں، اساتذہ نے اپنے خون جگر سے ان کو تیار کیا ہے۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو بچے، جو فارغین، جو طلباء علماء کی شکل میں ہیں، انہیں ہم نے اپنے محبت و شفقت کے آغوش میں بڑے ناز سے پالا ہے۔ آپ کے اساتذہ کچھ وہ ہیں جو آج موجود ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آج دنیا سے چلے گئے، اور شاید افق کے پار سے ان کی آواز آ رہی ہو کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔
اللہ تعالیٰ ان حضرات کو غریق رحمت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی میں چاہے آپ کو کتنی ہی بلندی کیوں نہ حاصل ہو جائے، زندگی میں آپ شہرت عزت کے کتنے ہی مدارج کیوں نہ طے کر لیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا اساتذہ کرام کے سامنے جو چھوٹا بن کر رہتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کتنے بڑے امام ہوئے، کتنی شہرتیں ان کو ملی، کس مقام اور درجے تک وہ پہنچے، لیکن اپنے اساتذہ سے ایسی محبت تھی کہ خود ارشاد فرمایا کہ 30 سال کا عرصہ گزرا ہے، کوئی فرض نماز ایسی میں نے نہیں پڑھی جس کے بعد اپنے استاذ امام شافعی کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگی ہو۔ اور خود ان کے استاذ امام شافعی کو اپنے شاگرد سے کیسی محبت تھی، جب خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہونے والا تھا تو امام شافعی نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں امام شافعی سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شافعی احمد کو میرا سلام کہہ دینا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ ان پر ایک آزمائش آنے والی ہے، وہ استقامت کا ثبوت دیں، جمے رہیں۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد ابن حنبل۔ امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد کو یہ سلام و پیغام دے کر بھیجا۔ امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، استاذ کا قاصد آیا تو امام احمد ابن حنبل کے دل کی کلی کھل گئی، استقبال کیا، اپنے استاذ کی خیریت پوچھی۔ تنہائی میں اس قاصد نے حضرت امام شافعی کا خواب سنایا تو احمد ابن حنبل رو پڑے۔ استاذ کا قاصد بھی آیا ہے، اور آیا تو آیا حضور اکرم کا پیغام لے کر آیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس زمانے میں دستور تھا خوشخبری سنانے والے کو کچھ انعام دیا جاتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بس یہی کرتا موجود ہے، یہی لے کر چلے جاؤ۔ وہ واپس ہوئے۔ امام شافعی نے اپنے شاگرد کے بارے میں، امام احمد ابن حنبل کے بارے میں اس قاصد سے پوچھا، احمد کیسے ہیں، خیریت ہے؟ پیغام سننے پر انہوں نے کیا کہا؟ کچھ تم کو انعام دیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا کرتا اتار کر دیا ہے۔ اب سننا میرے بھائیوں کہ ایک استاذ کے دل میں اپنے مخلص شاگرد کی کیسی قدر و منزلت تھی۔ کہنے لگے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ احمد کا کرتا مجھ کو دے دو، اس لیے کہ وہ انہوں نے تم کو دیا ہے، مگر رات کو وہ کرتا کسی برتن میں پانی ڈال کر بھگو دینا، صبح وہ بھیگا ہوا پانی لے آنا، اس غسالے کو ہم برکت کے لیے استعمال کریں گے، وہ احمد کا کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اپنے شاگرد سے کیسی محبت ہے، ان کی کیسی قدر و منزلت دل میں ہے، ان کا مقام کس طرح پہچانتے ہیں۔ یہ تعلق ہونا چاہیے اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان، طلباء اور معماران قوم کے درمیان، یہ اٹوٹ محبت، یہ آپس کے شگفتہ جذبات، یہ ایک دوسرے سے محبت کے تعلقات، یہی ہماری درسگاہوں کی معراج ہیں، یہی ہماری دینی درسگاہوں کا امتیاز ہے۔ ہمارے یہاں اساتذہ اور شاگردوں کا وہ تعلق نہیں ہوتا جو دنیا کی دوسری درسگاہوں میں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ من علمنی حرفا فکنت عبدہ ان شاء اعتقنی و ان شاء باعنی، کہ مجھ کو جس نے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھ کو بیچ دے، چاہے تو مجھ کو آزاد کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ ادارہ ایک بہت ہی عظیم ہستی سے منسوب ہے، جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی، کبھی آپ کو تنہائیوں میں غور کرنا چاہیے۔
کہ حضرت عمر کیا تھے، اسلامی تاریخ کی وہ بے مثال شخصیت کہ جن کی عدل و انصاف، شجاعت و دانائی اور جن کے زہد و تقوی کی کوئی دوسری مثال سوائے سیدنا ابو بکر صدیق کے موجود نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں جو مراد نبوت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کو مانگا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے لبوں سے حقانیت کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی تھی۔ الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر صرف سچائی آتی ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں شہادت دی۔ ترمذی کی روایت ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور کائنات کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ یہ ان کا روب، یہ ان کا دبدبہ، یہ ان کی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، عمر ابن خطاب آئے، اسلام قبول کیا۔ حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ بلند کیا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر آئے اور کہا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشی منائی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہیں کہ جن کا زمانِ خلافت اسلام کے عروج اور غلبے کا دور ہے۔ سیدنا ابن مسعود ان کے بارے میں کہتے ہیں، لقد كان اسلامه عزا، لقد كان اسلامه عزا وہجرته فتحا وامارته رحمتا، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کی عزت کا سبب بنا، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھولنے والی ہجرت تھی، اور ان کا زمانِ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا۔ ایک انگریز مستشرق کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ حضور نے خود ان کے زمانِ خلافت کے بارے میں اپنے دور میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور کا خواب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ایک کنویں پر میں موجود ہوں، ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر آئے، انہوں نے ڈول مجھ سے لیا، 1-2 ڈول نکالے مگر ان میں کچھ کمزوری تھی، واللہ یغفر لہ، اور اللہ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے ڈول لیا، اور پھر حضور کے الفاظ آپ سنیے، روایت میں ہے، فلم ار عبقریا یفری فریہ ای یعمل عملہ، میں نے کوئی شخص، کوئی ایسا بہترین انسان، کوئی ایسا بے مثال انسان نہیں دیکھا جو اتنی خوبی سے اپنے کام کو انجام دینے والا ہو جیسے عمر تھے، کہ انہوں نے بہترین طریقے پر لوگوں کو پانی پلایا، لوگوں کو سیراب کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں ایسے فتنے ابھر آئیں گے کہ بہت زیادہ اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن حضرت عمر کا دور خلافت ایسا ہوگا کہ اسلام چاروں طرف چھا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت قوت عمل سیدنا عمر ابن خطاب میں زیادہ تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب افضل ترین انسان ہے، افضلیت تو سیدنا ابو بکر صدیق ہی کی ہے، اس لیے کہ قوت ایمانی ان کی سب سے زیادہ تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا۔ ابو بکر سے زیادہ مومن، ابو بکر سے زیادہ حضور پر جان نچھاور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے اپنی حیات میں اپنی بیماری کے وقت ارشاد فرمایا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔
صحابہ نے کہا وہ بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے یہی فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا۔ جب لوگوں نے بار بار کہا کہ ان کے علاوہ کسی کو کہہ دیجئے، تب حضور نے فرمایا لوگ مجھ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے کہوں تو صاف سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت متفق علیہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت عمل بہت تھی، حسن انتظام تھا، ان کے اندر تدبر بہت تھا، ان کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایسا جذبہ اللہ نے رکھا تھا کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے ہزار میل کا رقبہ فتح کر کے دکھایا۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب کی زندگی کے چند پہلو ہیں جن کو میں نے صرف اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جس ادارے میں آپ نے تعلیم پائی ہے وہ ادارہ کیسی قیمتی ہستی کی طرف منسوب ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر ان کی صفات کا کوئی پرتو پیدا کریں، ہم بھی اپنے اندر اسلام کو غالب کر دینے کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے اندر حسن انتظام اور تدبر پیدا کریں، ہم بھی اپنے اندر لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب کر دینے کا جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کریں، ہم بھی اپنے دل کے اندر اسی طرح اپنے احساس جواب دہی پیدا کریں جو سیدنا عمر ابن خطاب میں تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھ رکھ کر جا رہے ہیں۔ خادم اسلم کہتا ہے کہ آپ بوجھ نہ اٹھائیے، میں اٹھا لیتا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں، تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں چھوڑ دو، میں لے کر جاؤں گا، کیا آج تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے تو کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکو گے، قیامت کے دن بھی تم میری ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہو سکو گے۔ یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ اس جامعہ سے فارغ ہو کر مختلف میدانوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے جو توفیق دی، جس مقام پر بٹھایا وہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، اللہ نے آپ کو شعور بخشا، اللہ نے آپ کو دین کی وجہ سے عزت عطا کی۔ یہی سیدنا عمر ابن خطاب ہیں کہ جب مسجد اقصی اور فلسطین کی فتح کے لیے گئے تھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ کپڑا اچھا نہیں ہے، سواری بہتر نہیں ہے، یہ بہترین لباس پہن لیجئے، یہ عمدہ سواری لے لیجئے، تو انہوں نے کیسا تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر کہنے والے تمہارے علاوہ کوئی ہوتے تو درہ مار کر پیٹھ سرخ کر دیتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھنا ان اللہ اعزنا بالاسلام ومہما طلبنا العز فی غیرہ یذلنا اللہ، کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا کی ہے، اور جب ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے، اسلام کو چھوڑ کر ہم دنیا کے اسباب میں، دنیا کے مال میں، دنیا کے منصب میں، دنیا کی سلطنت اور بادشاہت میں، اقتدار اور جاہ و جلال میں، سطوت و بادشاہت میں عزت ڈھونڈنے لگیں گے۔ وَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ يُذِلُّنَا اللَّهُ، اسلام کو چھوڑ کر، اچھے اعمال کو چھوڑ کر، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو چھوڑ کر اگر ہم دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔ عزت دین میں ہے، عزت اچھے اعمال میں ہے، عزت علوم دین کے ساتھ ہے، عزت خدمت دین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت کے منصب پر بٹھایا ہے، آپ کی ذمہ داری دوسروں سے بہت بڑی ہے، آپ کا مقام بھی اونچا ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ کیا پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم معلم بن جائیں؟ کیا پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم ناظم اور محتمم بن جائیں؟ کیا پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم واعظ و خطیب بن جائیں، مصنف و ادیب بن جائیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کان کھول کر سمجھ لو، کہ کان کھول کر سنو اور دل کے دروازے کھول کر اس حقیقت کو اپنے دل پر نقش کرو کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بس ایک ہے، وہ یہ کہ تم اللہ والے بنو، تمہارے اندر اچھی صفات آئے، تمہارے اندر اچھے اخلاق آئیں، تمہارے اندر بہترین کردار پیدا ہو، تمہارے اندر خشیت الہی اور انابت آئے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، عالم تو وہ ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، عالم تو وہ ہے جس کے اندر راتوں کو اٹھ کر رونے کا جذبہ ہو، عالم تو وہ ہے کہ جو دن کے اجالے میں اللہ کے دین کی خدمت کرے، ملت کے سربلندی کے لیے محنت کرے، احیاء سنت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دے، اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کے آگے حاضر ہو، خدا کے حضور میں سجدے گزارے، خدا کے آگے گرم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، رات کے آخری پہر خدا کے آگے اس طرح تڑپے جس طرح کہ سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. خدا کے حضور میں اپنی عاجزانہ فریاد پیش کرے. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. اسی کی تعلیم دی گئی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کی صفات میں کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار. آخری پہر خدا کے آگے استغفار کر رہے ہیں، ندامت کے آنسو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، سجدے میں گر کر خدا تعالیٰ سے اپنی دین کی خدمت کی تقویت کا سوال کر رہے ہیں. یہ سیرت و کردار کی پختگی، یہ مقصود ہے. عالم دین وہ نہیں ہے جس کو مدرسے سے سند دے دی جائے کہ تم عالم ہو. عالم دین وہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس کی صفات کی بنیاد پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرا بندہ خشیت والا، تقوی والا ہے، اس لیے یہ عالم ربانی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل سے ان کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا حضرت معروف کرخی کے بارے میں، جو بڑے بزرگ تھے اور بظاہر بہت زیادہ علوم سے ان کو مناسبت نہیں تھی. تو پوچھا صاحبزادے نے کہ حضرت معروف کرخی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ان کے پاس علم ہے؟ ارشاد فرمایا امام احمد ابن حنبل جیسا صاحب علم کہتا ہے، ارشاد فرمایا عندہ رأس العلم الخشیہ. ان کے پاس تو علم کا مغز ہے اور وہ اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے. بشر حافی جو بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب معرفت، امام احمد ابن حنبل کا حلقہ درس جاری ہے اور ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں. اتنے میں بشر حافی آئے، ننگے پیر ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ معروف معنی میں وہ عالم نہیں کہلاتے تھے. وہ تشریف لائے تو امام احمد ابن حنبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا اور اپنی مسند پہ بٹھایا. شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ حضرت، جب وہ چلے گئے تو کہا کہ حضرت آپ نے اتنا اکرام کیا، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں ہے. ارشاد فرمایا تم نے سمجھا نہیں، بشر حافی عالم باللہ ہیں، ہم عالم بکتاب اللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے. کیسا خوبصورت اشارہ کیا. یہ وہ لوگ تھے جو جوہر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ علوم کا مقصد کیا ہے، علم کا کہ حصول کا کی اصل منزل کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجئے جو صفات انسان کو انسان بناتی ہے، جو عالم کو خدا کی نگاہ میں محبوب بناتی ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین ایسے ہی تھے کہ ان کے اندر علم کا اصل جوہر موجود تھا. علم کا اصل جوہر. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم. ان کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ما اذن مؤذن 40 سنة
الا وهو فی المسجد، 40 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ کبھی کسی فرض نماز کی اذان انہوں نے مسجد کے باہر نہیں سنی، فرض نماز کی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہیں۔ یہ نماز کی پابندی کا حال ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے شدت احتیاط اتنی تھی، تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے قرض لے کر مال لیا تجارت کا، اور ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے وہ مال ضائع کرنا پڑا، وقت ہوتا تو میں تفصیل بھی بیان کرتا، مال ضائع کرنا پڑا شدت احتیاط کی وجہ سے، قرض ہو گیا اور قرض کی وجہ سے جیل خانہ جانا پڑا۔ اب جیل میں ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، جیل جانا گوارا کیا لیکن تقوی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جیل چلے گئے۔ جیلر جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو صرف قرض کی وجہ سے جیل خانہ آ گئے ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، رات کو میں آپ کو چھوڑ دیا کروں گا، فجر سے پہلے آپ واپس آ جائیے۔ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تم کو حکومت نے یہاں ذمہ دار بنایا ہے، اگر تم مجھ کو اس طرح آزاد کرو گے اور پھر واپس بلاؤ گے تو یہ خیانت ہوگی، اور میں خیانت پر کسی کا تعاون نہیں کر سکتا۔ اب سنیے جو بات آپ کو اصل سنانی تھی، اور غور کیجئے کہ ہمارے بڑوں کی احتیاط کیا تھی۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضور کے خادم، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہوگا تو محمد ابن سیرین مجھ کو غسل دیں اور میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا مقام ہوگا حضرت محمد ابن سیرین کا ان کے نگاہ میں، وصیت کی تھی، صحابی ہیں، تابعی کے بارے میں وصیت کی۔ جس وقت حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہوا، وہ قید خانے میں تھے، حضرت امام ابن سیرین، لوگوں نے کہا کہ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول انتقال کر گئے، جنازے کی نماز کی وصیت آپ کے بارے میں ہے، آپ تشریف لے چلیں، ہم نے حکومت سے اجازت لے لی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کیا جائے۔ حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا نہیں، میں قید خانے سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں حکومت کا مجرم نہیں ہوں، مجھ پر اس شخص کا حق ہے جس کا قرض مجھ پر ہے، اگر وہ اجازت دے گا تو میں نکل سکتا ہوں ورنہ میں نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ اس شخص سے اجازت لی گئی، تب حضرت نکلے، جا کر جنازے کی نماز پڑھائی اور وہیں سے اپنے گھر تشریف لے جائے بغیر وہیں سے واپس جیل خانہ تشریف لے آئے۔ آپ غور کیجئے کیسی احتیاط ہے، معاملات میں کیسی صفائی ہے۔ امام بخاری جن کا نام وہاں تک پہنچا جہاں تک چاند سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت تضر صاحبها، جب سے مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت نقصان دہ ہے، اس دن سے آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں بیان کی۔ آپ غور کیجئے زبان کی کیسی حفاظت ہے، لوگوں کے بارے میں کیسی احتیاط ہے۔ حضرت وہب کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مررت بفلان وہو یشتمک، فلاں صاحب کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسی کار خیر پہ مامور ہوتے ہیں، جن کا یہی فریض منصبی ہوتا ہے کہ وہاں کی بات یہاں لے کر آئیں، یہاں کی بات وہاں لے کر جائیں۔ ایسے پرانوار لوگ مولویوں میں بھی ملتے ہیں الحمدللہ، مولویوں کی جماعت بھی الحمدللہ اس استعداد و صلاحیت سے خالی نہیں ہے، بات وہاں کی یہاں، یہاں کی وہاں، اور اسی میں ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ بلکہ آج کل تو بیماری بڑھ رہی ہے کہ مولوی دوسرے مولویوں ہی کی جڑ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، اور یہ شعر سنا کر کہا کرتے تھے کہ ایک عالم کو عامی نہیں کاٹتا ہے، عالم کو عالم ہی کاٹتا ہے، عالم کو عالم کاٹتا ہے، عالم کو عالم نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ صاحب پہنچے، انہوں نے کہا مررت بفلان وہو یشتمک، فلاں صاحب کے پاس سے گزر ہوا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت وہب نے کتنا خوبصورت جواب دیا، خوبصورت بھی پر لطف بھی، غصہ ہو گئے اور فرمایا ما لقی الشیطان رسولا غیرک،
کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا قاصد نہیں ملا؟ تمہارے علاوہ کوئی ڈاکیا نہیں ملا کہ ادھر کی ڈاک ادھر پہنچائے؟ ما لقی الشیطان رسولا غیرک۔ آپ کو میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوتا جو نامناسب ہوتی تو اس پر نکیر کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بات لے کر آ رہا ہے تو ہم اطمینان سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام۔ یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں پختگی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کی ایک بات معاملات کی صفائی کی سناتا ہوں، بہت ہی عجیب بات ہے۔ خود فرما رہے ہیں، ہمیں شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فرمایا تزوجت ام صالح فمکست 30 سنة فلا انا اختلف وهي في كلمة واحدة۔ آپ غور کیجئے کیسا جملہ ارشاد فرمایا کہ ام صالح سے میں نے نکاح کیا، اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ ام صالح سے میرا نکاح ہوا، 30 سال کی مدت انہوں نے میرے ساتھ گزاری، اس 30 سال کی مدت میں کبھی ایک جملے کا بھی ہم دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوا۔ عبادت میں تو بہت سارے لوگ ممتاز ہوتے ہیں، لیکن معاملات کی ایسی صفائی، ایسی معاشرت، گھر میں بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک، کیسی عجیب و غریب بات ہے، کیسی بہترین مثال ہے۔ 30 سال کی مدت میں ایک کلمے میں بھی اختلاف نہیں ہوا، ایک جملے کا اختلاف نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف جہاں حضرت امام احمد ابن حنبل کی شدت احتیاط ظاہر ہوتی ہے، وہیں اللہ کی اس بندی کا حسن سلوک بھی واضح ہوتا ہے جس نے 30 سال ایک عالم اور امام کی خدمت میں گزارے اور اس طرح کہ اپنے کسی عمل سے اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچنے دی۔ معاملات کی صفائی دیکھیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے صوفی ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، تصوف کے ائمہ میں سے ایک ان کا نام ہے۔ ہمارے سلسلے میں حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ ان کے بارے میں، ان کی سیرت میں یہ بات ہے کہ کسی نوجوان نے اپنے نکاح کے موقع پر ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ یہ چلے گئے، دعوت قبول کی، تشریف لے گئے۔ اتنے بڑے شخص ہیں، گئے وہاں جلوہ افروز ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جوان کے گھر کے لوگ بھی استقبال کرتے، لیکن جو باپ تھا جوان کا وہ بڑا کنجوس قسم کا تھا اور بزرگوں سے کچھ اس کو کدورت رہی ہوگی۔ اس نے دیکھا یہ خانقاہ والے آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، خام خواہ یہ چلے آئے۔ اس نے حضرت کو جھڑک دیا اور ان کے ساتھیوں کو، تم کو کس نے بلایا ہے؟ تم کیسے چلے آئے؟ واپس جاؤ۔ اتنے بڑے شخص ہیں لیکن حلم دیکھیے، تحمل دیکھیے، برداشت دیکھیے۔ حضرت خاموشی سے اٹھے، جوتا لیا اور جانے لگے۔ چلے بھی گئے۔ جوان اپنے کسی کام میں مشغول تھا، وہاں سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا حضرت جنید تشریف لائے؟ لوگوں نے کہا آئے تھے لیکن تمہارے والد نے ان کو واپس کر دیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، فوراً نکلا، گیا حضرت کی خدمت میں، کہا حضرت والد کی گستاخی معاف کیجیے، واپس تشریف لے چلیے۔ حضرت خوشی خوشی واپس آ گئے۔ پھر وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوا، باپ نے پھر جھڑک دیا، یہ پھر واپس چلے گئے۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا تو کسی نے حضرت جنید بغدادی سے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ بار بار آپ کو واپس کیا جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، بیٹا بلاتا ہے اس کی خوشی کے لیے چلا جاتا ہوں، باپ واپس کرتا ہے اس کی خوشی کے لیے واپس آ جاتا ہوں۔ میرے پیش نظر تو یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خوشی حاصل کروں گا تو مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جب تک میرا نفس مرے گا نہیں میں اللہ کا قرب نہیں پا سکوں گا۔ آپ غور کیجئے کیسا تحمل ہے، کیسی برداشت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ کیسی انسیت کا برتاؤ ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ یہ کر کے دیکھ لے۔ ایسی ایسی صلوات ہم سنائیں گے
کہ جو واپس کرنے والا ہے اس کی 7 پشتوں کی مردوں کی ہڈیاں بھی قبر میں پریشانی محسوس کرنے لگ جائیں گے. کیا مجہول معروف ساری گردان پڑھ دیں گے. بھائی ہم لوگ تو مولوی ہیں نا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی ایسی مخلوق ہے جس کا توڑ پوری دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہوا. ہمارا کوئی مقابل دنیا میں نہیں. کہاں سے ہم نقطہ ڈھونڈ کے لائیں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ ہے نا کہ ایک یہودی تھا، اس نے کسی مولوی صاحب کو کنواں فروخت کیا. یہودی بڑے ذہین ہوتے ہیں نا، اور ذہین بھی ہوتے ہیں اور خباثت بھی ان میں ہوتی ہے. تو اس نے کنواں فروخت کیا. چند دن کے بعد ملاقات کی، مولانا سے کہنے لگا کہ میں تو آپ کی بدمعاملگی سے بہت حیران ہوں. میں نے آپ کو کنواں بیچا تھا، کنویں کا پانی تھوڑی بیچا تھا، صرف کنویں کا سودا ہوا تھا. اس لیے آپ کنویں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر استعمال کرنا ہے تو اس کی الگ سے قیمت دیجیے. اب کوئی اور ہوتا تو ڈھیر ہو جاتا، لیکن مولوی کا تو کوئی توڑ ایجاد ہوا نہیں. مولانا نے کہا خواہ آپ کو تو میں کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو، آپ ملے ہی نہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، پانی آپ کا ہے، آپ نے بیچا نہیں، صرف کنواں بیچا ہے آپ نے. آپ یا تو پانی سارا کنویں سے نکال کر لے جائیے، اور یا تو اتنے دن سے میرے کنویں میں ہے تو اس کا کرایہ ادا فرمائیے. یہودی نے تو گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی کہ آئندہ اب کسی مولوی سے کوئی معاملہ نہیں کروں گا. تو مولوی تو وہ مخلوق ہے جس کا توڑ دنیا میں ایجاد ہوا ہی نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ علم کا اصل جوہر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور وہ ہے معاملات میں، عبادات میں، اخلاق میں پختگی، سیرت کی مضبوطی، اور اسی کی یہ چند مثالیں میں نے دی. اچھا، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، یہ تو اپنی جگہ. پھر ان کا اخلاص دیکھیے. اخلاص اس لیے کہ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام نہ دیا گیا ہو. قرآن میں کہا نا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حکم دیا گیا ہے عبادت صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے. محمد ابن واسع ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اخلاص دیکھیے لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا يَكُونُ رَأْسُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَأْسِ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَاحِدَةٍ. کہ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ایک ہی تکیے پر ان کا اور ان کی اہلیہ کا سر ہے، اور وہ اللہ کی خشیت سے رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، آنسو تکیے میں جذب ہوتے ہیں، لیکن اخفاء کا یہ عالم ہے کہ بیوی تک کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا شوہر خوف خدا سے رو رہا ہے. اخلاص، اپنی حالت کا چھپانا، اپنی حالت کو لوگوں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا. اور اس کے بہت سے واقعات ہیں جس کے سنانے کا موقع نہیں ہے. اب دوسری بات عرض کرتا ہوں. اخلاق، سیرت اور کردار کی پختگی کے بعد آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھا دیں، آپ اذان دے دیں، آپ مکتب میں درس دے دیں، آپ بخاری شریف پڑھا دیں. آپ بحیثیت عالم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت رہنمائی کریں. تعلیم کے میدان میں، معاش کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ہر وہ شعبہ جو انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے یہ بتانا آپ کا فرض منصبی ہے. آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. آپ صرف نماز، روزے، ذکر، تہجد کے فضائل اگر بیان کرتے رہیں گے تو ملت اسلامیہ کا تحفظ نہیں ہو سکے گا. اس وقت
جبکہ ملت اسلامیہ ہندیہ اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہی ہے، جبکہ شریعت اسلامی پر یلغار کی جا رہی ہے، جبکہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ اس ملک میں کامن سول کوڈ کو نافذ کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، جبکہ اس ملک کے دستور کو ختم کر دینے کے لیے پے در پے محنت کی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی میدان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ طبقہ غالب کیا جا رہا ہے جس کے اندر فرقہ پرستی ہے، جس کے اندر تشدد ہے، جس کے اندر ملک کی سالمیت کے خلاف جذبات ہیں۔ یاد رکھیے ان نازک حالات میں ہمیں اپنی پوری ملت کو سنبھالنا ہوگا، اپنی ملت کو حوصلہ دینا ہوگا۔ یہ جو خوف کا ماحول چاروں طرف قائم ہو رہا ہے، یہ جو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی وقت خطرے میں پڑ سکتے ہو، کسی بھی وقت تم پر یلغار ہو سکتی ہے، نہ تمہاری جان محفوظ، نہ تمہارا مال محفوظ، نہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ، نہ تمہارے ادارے محفوظ، نہ تمہاری مساجد محفوظ، نہ تمہاری مذہبی شخصیات محفوظ۔ یہ جو خوف زدگی کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اس میں اس ملت اسلامیہ کو حوصلہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ملت کو بتانا ہوگا کہ حالات چاہے جتنے نازک ہو جائیں، ہم ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد رکھنے والے ہیں، ہمارا بھروسہ اس کی ذات پر ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ہمیں دنیا کی کوئی حکومت سرنگو نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے، جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق غالب آ کر رہے گا، اسلام کا پرچم لہرا کر رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ غالب آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فیصلہ کیا جا چکا کہ اسلام غالب آئے گا، اسلام سربلند رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں بھی اسلام کو قوت عطا کرے گا، اسلام کو سربلندی عطا کرے گا۔ ہمیں اس حقیقت کو خود بھی سمجھنا ہوگا اور اپنی ملت کو بھی سمجھانا ہوگا کہ اگر آج مشکل حالات ہیں تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل حالات میں اللہ راستے نکالنے والا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اپنی ملت کو بتانی ہوگی کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں سمجھانی ہے اپنی پوری ملت کو کہ خوف زدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، حالات کے آگے سپر نہ ڈالیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہزاروں ہزار لوگوں کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ اب لوگ ہتھیار ڈالیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو قرآن کے خلاف بک رہا تھا، اس نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ ایسے اور بہت سے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ ہمیں اپنی ملت کو سمجھانا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ انبیاء کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے۔ اللہ پر اعتماد، خدا پر بھروسہ۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، گردش ایام کا پہیہ جاری ہے۔ آج کوئی اوپر ہے تو کل نیچے آئے گا، اور اللہ اپنے فضل سے اس ملت کو سربلندی عطا کرے گا۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ تیسری بات، بحیثیت عالم آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان فتنوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جو فتنے اس وقت اس ملک میں اور ملت میں اٹھ رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، ہزاروں ہزار ہماری بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ اور کیا اسباب ہیں ارتداد کے؟
وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ رسم و رواج، جہیز کا لین دین، بچیوں کو رنگت کی کمی کی وجہ سے مسترد کرنا، مخلوط نظام تعلیم کو فروغ دینا، اپنی بچیوں کی تربیت کا انتظام نہ کرنا، ان کو غلط ماحول میں ڈال کر ان سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے غفلت برتنا، یہ سب اسباب ہیں ارتداد کے جو پھیل رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، جس کا سیلاب بہت تیزی کے ساتھ ملت کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ اس وقت اس ملت کا سنگین ترین مسئلہ ارتداد کا مسئلہ ہے۔ اس کا کس طرح ہم مقابلہ کریں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ کیا تدبیریں ہم کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو بچا سکیں، محفوظ ماحول میں ان کو تعلیم دلا سکیں، اچھی درسگاہیں قائم ہوں، اچھے ادارے قائم ہوں۔ ہم شادی بیاہ کی تقریبات پہ جو لاکھوں کروڑوں روپے پھونک دے رہے ہیں، ہم وہ پیسے بہترین عصری درسگاہیں قائم کرنے پر لگائیں۔ ہم بچیوں کے لیے بہترین اسلامی ہاسٹل بنائیں، ہم اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم دلانے کا محفوظ ماحول میں انتظام کریں۔ اتنی بڑی ملت ہے، اگر ہم اس کے باوجود یہ نہ کر سکیں تو ہماری غیرت پر سوالیہ نشان قائم ہوگا۔ ہمیں اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے بہترین ادارے قائم کرنے ہوں گے، آگے آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے برادر گرامی قدر کو، ان کے پورے خانوادے کو، ان کے معاونین کو، ان کے مخلصین کو، کہ ان کی محنت سے کتنے بہترین عصری تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ یہاں اس کیمپس میں بھی کتنے بہترین عصری تعلیمی ادارے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں صرف مسجدوں کے میناروں کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسجد کے میناروں اور دینی درسگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہر بستی میں بہترین عصری درسگاہیں ہوں جو محفوظ اور محتاط ماحول میں بہترین اور معیاری تعلیم فراہم کرنے والی ہوں، اور اسی طرح وہاں ایسے کارخانے ہوں، ایسی فیکٹریاں ہوں کہ جو مسلمانوں کو معاش کے میدان میں آگے بڑھانے والی ہوں۔ یاد رکھیے گا، ہم اس امت کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ لوگوں کے آگے کاسے گدائی لے کر پھرے، ہم غلامی کے لیے، ہم کسی کی چاکری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم قیادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور قیادت ہر میدان میں ہوگی۔ معاش کے میدان میں بھی دنیا کو اگر سبق لینا ہوگا تو ہم سے سبق لینا ہوگا، اس لیے کہ ہم خیر امت بنا کر بھیجیں گے۔ یہ ہمیں اپنی امت کو پیغام دینا ہوگا اور ہمیں جہت رہنمائی کرنی ہوگی۔ شکیلیت کا فتنہ بڑھ رہا ہے۔ آپ کے اس اورنگ آباد کے اطراف و اکناف میں کتنے شکیلی پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے داڑھی لمبی، کرتا لمبا، ہاتھ میں تسبیح، اور عقیدہ انتہائی مہلک۔ مہدی اور مسیح دونوں کا دعویٰ شکیل ابن حنیف نے کیا ہے۔ ایسا مردود ہے کہ اس نے سوچا ایک سے تو کام چلے گا نہیں، اس لیے 2 in 1 ہونا چاہیے۔ تو میں مسیح بھی ہوں اور میں مہدی بھی ہوں۔ آج کل مولویوں کو بھی یہ 2 والی بیماری لگ رہی ہے۔ جی ہاں، جہاں ایک شادی ہو جاتی ہے تو پھر دعا مانگنا شروع کرتے ہیں اللہ عقد ثانی بھی فرما دے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی بڑی تہنیت و مبارکبادیں عقد ثانی والوں کی چلنے لگی ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ 2-4-10 ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ فلاں صاحب نے 4تھی شادی کی ہے، اس لیے جامعہ عمر ابن خطاب کے سالانہ اجلاس میں ان کو ایوارڈ تفویض کیا جائے گا۔ عجیب ہم لوگوں کا حال ہو گیا۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں 2 ہوں، مہدی بھی ہوں اور مسیح بھی ہوں۔ اس سے پہلے ایک وہ پیدا ہوا تھا قادیانی، وہ تو اس سے بھی 6 جوتا آگے تھا۔ وہ کہتے ہیں 4 جوتا، مگر وہ 6 جوتا آگے تھا۔ اور جوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام اس نے وہی کیا تھا جس پہ جوتے برسانے چاہیے۔ ایسا خبط الحواس تھا، بیماریوں کا مجموعہ، کہ جو صدری پہنتا تھا ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا، اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا۔ پیشاب بہت آتا تھا تو مٹی کے ڈھیلے استنجا کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مٹی پھانکتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا۔
اور اس کے بعد دعویٰ یہ تھا کہ میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، میں ذلی نبی، میں بروزی نبی، میں مثل نبی، پھر مجھ میں حسین بھی آ گئے، مجھ میں حسن بھی آ گئے، یہاں تک کہتے کہتے کہہ دیا کہ میں مریم بھی ہوں۔ ارے بھائی کچھ تو ٹھکانے کی بات کرو، دونوں کیسے چل جائے گا؟ ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں، جو ادھر ادھر دونوں رہتے ہیں وہ تو تیسری مخلوق بن جاتے ہیں۔ ہاں اس کی لطافت تو مولوی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ قادیانی پیدا ہوا، اب یہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قادیانیت، شکیلیت، ان سب فتنوں کا تعاقب کریں۔ امام بخاری نے آخری باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، الرد علی الجہمیہ۔ ان کے زمانے میں جہمیہ کا فتنہ تھا، اس کی تردید کا آخری باب لائے ہیں، جس میں اشارہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں جو فتنہ سر ابھارے، عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سر کچل دے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، بالکل اخیر عمر میں قادیانیت کے سلسلے میں سفر کر کے تشریف لے گئے تھے، اور عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے قادیانیت کے خلاف زبردست تقریر فرمائی تھی۔ جب وہ تشریف لے گئے سفر کر کے، بہت بیمار تھے، اور ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا حضرت کی زیارت کے لیے، وہ تو امام المحدثین تھے، کھڑے ہوئے فرمایا میری طبیعت بہت خراب تھی، آنے کی حالت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے ہاتھ تو اعمال سے خالی ہیں، اخیر عمر آ گئی ہے، اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، میں تحفظ ختم نبوت کے لیے اس بیماری کی حالت ہی میں آ جاؤں، شاید یہی عمل میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، نجات کا وسیلہ بن جائے۔ بس یہ کہا، لوگ رونے لگے۔ ان کے ایک شاگرد بھی مجمع میں تھے، بہت بڑے عالم، وہ شدت جذبات میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ آخرت کا توشہ کس کے پاس ہوگا؟ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تعریف بیان کی تو حضرت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ان صاحب نے میری بڑی تعریف کی، مبالغے سے کام لیا۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور تمام باطل فتنوں کے مقابلے کے لیے۔ چوتھی بات آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں، اس میں اگر قیادت کا فریضہ کوئی انجام دے سکتا ہے وہ آپ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی، بار بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور دل کی امانت آپ کے دل میں منتقل کرتا ہوں کہ یہ آیت صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ آیت صرف چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کے وقت کی ایک رودات بیان کرنے والی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو باتیں بھی اتاری ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ جو قصہ بیان کیا ہے یہ در حقیقت قیادت کی ذمہ داری بتانے والا قصہ ہے۔ ایک چیونٹی جو بظاہر چیونٹیوں کی سردار تھی، قائد تھی، وہ پکار رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، اے میری قیادت اور رہبری میں چلنے والیوں، جلدی سے بل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے، تم کو کچل کر چلا جائے گا، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا جرم ان سے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، قرآن بظاہر تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، لیکن وہ تعلیم دے رہا ہے امت کے قائدین کو کہ دیکھو جس طرح اس چیونٹی کے اندر جو قیادت کر رہی تھی، یہ صفت تھی کہ اس نے خطرے سے آگاہ کیا، اس نے حل بتایا، اور اس نے بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے یہ کہا جلدی جلدی بل میں آ جاؤ، حالات خراب ہیں، ہوا ناسازگار ہے، اور سلیمان کا لشکر چلا آ رہا ہے، خطرہ ہے۔ اسی طرح ہر قائد کو حالات پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی امت کا خیر خواہ بنانا چاہیے، پوری ملت کے لیے اس کے دل میں نصیحت کا جذبہ ہو، نصح کا جذبہ ہو، جس پر حضور بیعت لیا کرتے تھے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ،
قیادت کے اندر خیر خواہی ہو، قیادت کے اندر حالات سے واقفیت ہو. یہ نہیں کہ ہمیں کیا، ہم تو قدوری پڑھاتے ہیں، ہم تو نور الیزا پڑھاتے ہیں، ہم تو بخاری پڑھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، ان یکون العالم بصیرا بزمانہ، عالم دین کو اپنے زمانے کا واقف کار ہونا چاہیے. زمانے کے نفس پر عالم دین کا ہاتھ ہونا چاہیے. اسے معلوم ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ اپنی ملت کو بتائے کہ خطرہ آ رہا ہے، حل اور علاج یہ ہے. خطرہ آ رہا ہے، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے. جیسے نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، جب وہ نافذ ہو جائے گی تو ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے اور غلط عقائد سے بچا نہیں پائیں گے. ابھی سے آپ کو اپنی امت کو بتانا ہوگا، اپنی ملت کو خبردار کرنا ہوگا کہ اس تعلیمی پالیسی کے زہر سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کیا جائے. ایک ایک مسجد میں مکتب ہو، گھروں میں مکاتب ہوں، اور مکاتب کا نظام اتنا مستحکم ہو کہ ہمارا بچہ یا بچی جب مکتب سے پڑھ کر نکلے تو توحید اور رسالت کی عظمت اس کے دل پر اس طرح چھائی ہوئی ہو کہ پھر دنیا کا کوئی غلط عقیدہ اس کے دل میں بگاڑ نہ پیدا کر سکے. یہ ہمیں مکاتب کے ذریعے سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا. ہمیں مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنا ہوگا. آپ میں سے بہت سے مکاتب میں مدرس ہوں گے یا مکاتب کے ناظم ہوں گے. آپ اپنی خدمت کو معمولی خدمت مت سمجھیے. مکاتب کا نظام در حقیقت نسلوں کی حفاظت کا نظام ہے، نسلوں کی حفاظت کا نظام ہے. اس کو آپ مستحکم کیجئے، معمولی مت سمجھیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں جو ہو رہا ہے وہ بہت اونچی چیز ہے، مکتب میں جو ہو رہا ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے. یہ بھی خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ مکتب کا مدرس ذرا چھوٹا ہے، معمولی عالم ہے. بلکہ پوچھئے بھی مکتب کے مدرس سے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو بیچارے اس کو بھی تھوڑا تکلف ہوتا ہے، تھوڑا شرماتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں تو مکتب میں پڑھاتا ہوں. آپ کو خم ٹھونک کے کہنا چاہیے کہ کائنات کا افضل ترین کام میں انجام دیتا ہوں، یعنی قرآن کی خدمت کرتا ہوں. آپ کو احساس شکر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں نے سیکھا ہے اور اب میں قرآن سکھاتا ہوں. میں نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. مکاتب کے نظام کو مستحکم کیجیے. میرے بھائیوں، ایک اور بات ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ امت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور عام طریقے پر اختلافات امت میں جو پھیلتے ہیں وہ تقریر کرنے والوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں. مسلکی تنازعات سے بچیے، آپس میں مضبوط رہیے، مربوط رہیے. کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی مخالفت نہ کرے، مسلکی معاملات میں نہ پڑیے. یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس میں الجھیں. ہماری طاقت کمزور ہو رہی ہے آپس کے اختلافات کے نتیجے میں. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اندر اتحاد تھا، قوت تھی. تو یہ عالم تھا کہ بنو امیہ کے دور میں سرحدی علاقوں میں کچھ لوگوں نے، کچھ جماعتوں نے بغاوت کی. حجاج ابن یوسف گورنر تھا کوفہ کا، اس سے کہا گیا کہ آپ ایک فوجی لشکر بھیج دیجئے، بغاوت ہو رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں صرف ایک خط بھیجوں گا. کتاب ینوب عن کتائب، لشکری دستوں کی نیابت میرا ایک خط کرے گا. خط وہ کام کرے گا جو فوجی دستے کرتے ہیں. اذا ما ارسل الامراء جیشا الى الاعداء ارسلنا الكتابا، اسی کو عربی شاعر نے کہا تھا. ایک خط اس نے بھیجا، بغاوت ختم ہو گئی. یہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی، یہ اتحاد و اتفاق کی قوت تھی. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ میں آپس میں اختلاف ہوا، جنگ ہو رہی تھی، رومی بادشاہ نے کہلوایا حضرت معاویہ کو کہ میں تمہارے لشکر کے ساتھ علی سے لڑنا چاہتا ہوں. تو حضرت معاویہ نے کیا جواب لکھوایا تھا؟ خطاب دیکھیے جو انہوں نے خط لکھا. اس میں یہ بات تحریر فرمائی کہ او رومی کتے، اگر تو مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلے لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا. یہ اتحاد و اتفاق اس امت کی پہچان تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑیوں میں نہ بٹو، آپس میں اختلاف کر کے طاقت کو ضائع نہ کرو. ایک عالم دوسرے عالم کی مخالفت نہ کرے، ایک دینی ادارہ دوسرے دینی ادارے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ہم اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرنے والے بنیں.
چشم پوشی سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اپنے اغراض کو پیچھے رکھیں، دین کے مفاد کو آگے رکھیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ تھے، محلے کی مسجد میں بھی اگر کوئی ان سے امامت کے لیے کہتا وہ آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، ان کے اندر غایت تقویٰ تھی۔ ایک موقع پر قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، دیوبند میں اعلان ہوا استسقاء کی نماز ادا ہوگی۔ ایک عالم تھے بہت بڑے اسی زمانے کے، نام بھی لیتا مگر مصلحت کے خلاف ہے، بہت بڑے مشہور، ان سے کچھ علمی اختلاف تھا حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کا، دونوں میں کچھ بنتی نہیں تھی اور علمی اختلاف تھا۔ ان کی امامت کا اعلان ہوا، یہی دو بڑے علماء تھے مشہور، یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے تو ان کے لیے امامت طے ہوئی۔ انہوں نے ایک دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر لوگ جمع ہوئے، حضرت مولانا اصغر حسین بھی گئے۔ اب امامت کے لیے وہ عالم آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت مولانا اصغر حسین آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آج نماز میں پڑھا دیتا ہوں۔ وہ پیچھے ہو گئے، وہ بھی احترام کرتے تھے، پیچھے ہو گئے کہ آپ پڑھائیں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی بارش نہیں ہوئی۔ بعد میں 2-4 دن گزرے، کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھا حضرت آپ محلے کی مسجد میں کبھی 5 وقتہ نماز میں کوئی نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اور وہاں آپ نے اتنے بڑے مجمع میں درخواست کر کے نماز کی امامت کی، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ چپ رہے، بہت اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے مجھ کو مکاشفہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بارش نہیں برسائے گا۔ ان عالم نے جن سے اختلاف ہے 2 دن نماز پڑھائی، تیسرے دن بھی وہ پڑھاتے، بارش تو برسنی نہیں تھی، لوگ یہ کہتے کہ اس امام ہی میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے چاہا کہ اس ملامت میں ہم دونوں شریک ہو جائیں۔ کیا محبت ہے، کیا آپس کا تعلق ہے، کیسی انسیت ہے۔ حضرت شاہ علم اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، متبع سنت و شریعت۔ حضرت اورنگزیب نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا، انہوں نے رد کر دیا، اورنگزیب کا نذرانہ رد کیا۔ حضرت کو خبر ہوئی، بادشاہ سلامت کو کہا کہ اصرار نہ کرو، وہ فلاں بزرگ ہیں ان کو پیش کر دو، اور بتا کر دینا کہ فلاں کو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے رد کیا ہے، تب آپ کو دیا گیا ہے۔ نذرانہ ان کی خدمت میں پیش ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت نے رد کیا ہے تو یہ ان کی شان ہے، وہ درویش ہیں، بڑے انسان ہیں، ہم تو دنیا کے کتے ہیں، لاؤ ہم قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، قبول فرما لیا۔ کسی نے نقل کیا، وہی نورانی مخلوق جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہے، وہ نورانی مخلوق وہاں بھی رہی ہوگی، تو اس نے حضرت کو خبر دی کہ جو نذرانہ آپ نے رد کر دیا تھا وہ فلاں بزرگ نے قبول کر لیا۔ اب سننا حضرت نے کیا جواب دیا، فرمایا اگر انہوں نے قبول کر لیا ہے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ وہ سمندر کی طرح ہیں، تھوڑی موڑی ناپاکی گرنے سے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، ہم تالاب کی طرح ہیں، اگر تھوڑی بھی ناپاکی گر جائے گی تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ کیسی تعویل کی، کیسی توجیہ کی، یہ مزاج ہمیں بھی بنانا ہوگا۔ چھٹی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے آپ کی کوئی خدمت، آپ کا کوئی عمل، آپ کا ملی کام، آپ کا رفاہی کام اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی نیت اخلاص والی نہ ہو، اللہ کی رضا والی نہ ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ مزاج ہمیں بنانا ہوگا، تب کاموں میں مضبوطی آئے گی، اخلاص اختیار کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، ابو موسیٰ اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، ارشاد فرماتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاص ہمارے اندر اس وقت آئے گا جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ یہی 7ویں اور آخری بات آپ سے عرض کرنی تھی، جب تک ہم کسی صاحب دل سے اپنے دل کا رشتہ نہیں جوڑیں گے، ذکر کی کثرت نہیں کریں گے،
اللہ کو یاد نہیں کریں گے، محنت اور مجاہدے کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہمارے اندر صفات نہیں آئیں گی، ہمارے اندر اخلاص نہیں آئے گا، ہمارے اندر للہیت نہیں آئے گی، ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آئے گی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ درس دیا تھا کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے کسی صاحب دل سے رشتہ جوڑا جائے اور ان سے ذکر و فکر کی تربیت لی جائے، اپنے دل کے حالات ان کے سامنے رکھے جائیں اور جو وہ علاج بتائیں اس پر عمل کیا جائے۔ امام غزالی کتنے بڑے شخص ہیں، المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فإذا هي غير صالحة لوجه الله بل باعثها ومحركها انتشار الصيت وحب الجاه فتيقنت أني على شفا جرف هار وأني أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال۔ خود اپنے حالات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے برسوں برس پڑھانے کے بعد اپنی نیت کو ٹٹولا کہ میں کس لیے پڑھا رہا ہوں، تو میرے دل سے یہ آواز آئی تیری نیت صحیح نہیں ہے، تو پڑھا رہا ہے تاکہ دنیا میں تیری شہرت ہو، حب جاہ تیرے اندر ہے۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ اگر یہ جذبہ ہے تب تو میں ہلاک ہو گیا، تب تو میں برباد ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تدریس سے الگ کر لیا، حلقے درس توڑ دیا اور گئے امام الحرمین کی خدمت میں رہے، اپنے دل کی اصلاح کرائی، برسوں برس ذکر و فکر اور مجاہدے سے گزرے، تب کہیں جا کر امام غزالی بنے، جنہوں نے احیاء علوم الدین لکھی جو اہل تصوف اور اصحاب معرفت کی آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ کیفیت اس وقت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اقبال نے مشرق و مغرب کے میخانوں سے استفادہ کرنے کے بعد کہا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی کی نگاہ میں رہنا ہوگا، ان سے تربیت لینی ہوگی، تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور بھی مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت کی نزاکت ایسی ہے کہ اب میں مزید کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا فاروق عثمانوی صاحب کا، حضرت مولانا نور علی ملی دامت برکاتہم کا، اور اساتذہ جامعہ، منتظمین جامعہ کا کہ انہوں نے اس مبارک و مسعود موقع پر مجھے بھی شرکت کا شرف بخشا، آپ حضرات سے کچھ کہنے کا حوصلہ دیا، اور اللہ کی توفیق سے یہ اجتماع الحمدللہ نتیجہ خیز اور اچھے حوصلوں اور عزائم کے ساتھ اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، اس جامعہ کی خدمات کو قبول فرمائے، یہاں کے فارغین کو اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے۔ سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا غلام محمد عثمانوی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے۔ ہمارے نائب رئیس جامعہ حافظ محمد اسحاق صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، مقبول خدمت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور آپ تمام شرکاء کو اللہ تعالیٰ اس اجتماع سے سالماً غانماً واپس لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللہ تو نے اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنا احسان ہم پر نازل فرمایا۔ اللہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اللہ تو نے قرآن جیسی پاکیزہ نعمت عطا فرمائی، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔
اللہ تو نے صحت سلامتی کی دولت عطا فرمائی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پیر سے معذور ہے، کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے. اللہ جمعہ کے دن کتنے لوگ مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتے ہیں. جب نمازی نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اندھے نابینا فقیر کو اللہ کے نام پر کچھ دے کر جاؤ. اللہ اگر تو نے ہمیں گناہوں پر پکڑا ہوتا تو ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی کاسے گدائی ہوتا. اللہ تو نے کتنا کرم فرمایا، لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر حال میں رکھا، اپنے دین کے علم کی نسبت عطا فرمائی، قرآن پاک سے تعلق عطا فرمایا. اللہ اتنے سارے انعامات جب تو نے فرمائے ہیں تو ایک انعام اور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں. اللہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا. اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، بیمار ہوتا تھا تو تیمارداری کرتی تھی. مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں وہ امی امی پکارتا ہوگا، کون اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوگا. اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے. اللہ ہمارے ماں باپ نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، اللہ تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا، تیرے بندوں بندیوں کے سامنے دو لفظ کہنے کا اہل بنایا. اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کی مغفرت فرما. اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما. اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے. اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، مگر اپنے مرحوم ماں باپ کو بھولنے نہیں پاتا. خوشی غمی کے ہر موقع پر ان کی یاد آتی ہے. اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کہ جو فارغ ہو کر گھر لوٹے ہوں گے، ان کے ماں باپ ان کو مل گئے ہوں گے. کتنے ایسے بھی ہوں گے جو فارغ ہو کر گھر گئے ہوں گے، بھائی بہن ملے ہوں گے، دوست احباب ملے ہوں گے، مگر انہوں نے حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پہ ڈالی ہوگی. سوچا ہوگا آج ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، آج امی زندہ ہوتی تو اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، میری پیشانی چوم لیتی. اللہ جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو غریق رحمت فرما، غریق رحمت فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے کتنی محنت سے ہمیں بنایا سنوارا ہے، تراش خراش کر ہمیں دین کی خدمت کے لائق بنایا ہے. اللہ کتنی مشقتیں جھیل کر ہمیں لکھایا پڑھایا ہے. اللہ اپنے کرم سے ان کو ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو اجر عظیم خیر کثیر عطا فرما. اللہ ہم سب کی طرف سے، پوری ملت کی طرف سے ان کو جزا عطا فرما. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، جو ٹوٹی پوٹی خدمت دین کی تو ہم سے لے رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ ہمیں استعداد عطا فرما، صالحیت عطا فرما، صالحیت عطا فرما، تقوی عطا فرما، خشیت عطا فرما، انابت عطا فرما. اللہ سجدوں کی کثرت عطا فرما، بندگی کی لذت عطا فرما، تیرے آگے جھکنے والوں میں شامل فرما.
اخلاص کی دولت عطا فرما، اللہ ہم میں بہترین صفات پیدا فرما، بہترین اخلاق پیدا فرما۔ اللہ اگر کوئی شخص دنیاوی مشغلوں میں رہے، مال کمانے میں لگا رہے اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، مگر اللہ اگر مدرسوں میں رہنے والے ہم جیسے دین سے جڑے ہوئے لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں تو اللہ ہم سے بڑا محروم اور کون ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرما، قیامت کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، طاعت کی طرف رغبت عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس جامعہ کو ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال فرما، اس کے قائم کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرما، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی نسبت کا فیضان ہمیں عطا فرما۔ اللہ حضرت مولانا استانوی کی عمر میں برکت عطا فرما، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما، معاونین مخلصین کو قبول فرما۔ اللہ اگر یہاں کے بچوں کو کسی نے 2 گھونٹ پانی بھی پلایا ہو تو اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی نزدیکی عطا فرما۔ اللہ اس وقت اس ملک میں بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں۔ اللہ چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے، اللہ تیری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، تیری پاک کتاب کو جلایا جا رہا ہے، اللہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کتنے بوڑھے تھے راہ چلتے ہوئے جن کو بھیڑ نے مار مار کر ان کے لہو سے ان کی داڑھیوں کو سرخ کر دیا۔ اللہ مرتے دم انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور دل ہی دل میں پکارا ہوگا متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ ظلم بڑھ گیا ہے، مصیبت بڑھ گئی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کی شکایت لے کر تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں، بے بسی لے کر آئے ہیں، اللہ عجز و ندامت کے آنسو لے کر آئے ہیں۔ اپنے کرم سے پوری ملت کی حفاظت فرما، پوری امت کو قوت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ ابھی اعلان ہوا ہمارے ایک بھائی یہاں آتے ہوئے آپ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کتنی امیدوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اللہ کتنی خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، گھر والوں سے کہہ کر کہ اپنے اساتذہ سے ملوں گا، مادر علمی کے در و دیوار کی زیارت کروں گا، اپنی درسگاہوں کے در و دیوار کو چوم لوں گا۔ اللہ قریب میں نکاح ہوا تھا، چند مہینے گزرے تھے، اللہ ان کی اہلیہ پر کیسا صدمہ گزر رہا ہوگا، کیسا غم گزر رہا ہوگا۔ اللہ ان کے اساتذہ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ شاگرد تو اولاد کی طرح ہوتا ہے، جس کو خون جگر پلا کر اساتذہ پروان چڑھاتے ہیں۔ خدا بندہ ہمارے اس بھائی کو جنت نصیب فرما، اس کے گھر کے لوگوں کو صبر عطا فرما، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں اسے جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ صالحین و متقین کو تیری بارگاہ میں جو انعام ملتا ہے ہمارے اس بھائی کو عطا فرما، اللہ ان کو نصیب فرما۔ اللہ اس صدمے کی گھڑی ان کے اساتذہ کو، ان کے گھر کے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے تمام فارغین جامعہ کی حفاظت فرما، اللہ دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے اوپر نیچے سے سب کی حفاظت فرما، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، محیا و ممات کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے اداروں کی شخصیات کی دعوت و تبلیغ والی محنت کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، اسی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرما، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔